سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے وزارت تجارت کو پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان موجودہ تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم اپنی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر آج اسلام آباد میں ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر توانائی نے قرغیزستان کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے توانائی کے شعبے میں مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے 2026 میں ہونے والی آبی کانفرنس کے لیے 2 کلیدی موضوعات تجویز کیے ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دبئی میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت تجارت کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان موجودہ تجارتی حجم کو $2 ارب تک بڑھانے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کیا جائے۔ آج اسلام آباد میں اپنے حالیہ دورہ آذربائیجان کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دستخط شدہ مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر بلا تاخیر عمل کیا جائے۔ آذربائیجان کے صدر کی جانب سے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کے اعلان کی روشنی میں وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر نگرانی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ یہ کمیٹی توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں معاہدوں کی تیاری کو یقینی بنائے گی۔ شہباز شریف نے یہ بھی ہدایت کی کہ آئندہ ماہ آذربائیجان کے صدر کے متوقع دورہ پاکستان سے قبل تمام تر تیاریاں ترجیحی بنیادوں پر مکمل کی جائیں۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان سمیت دیگر ممالک میں تجارتی افسران کی تعیناتی کی ہدایت کی جہاں پاکستان کے ساتھ تجارت کے قابل ذکر امکانات موجود ہیں۔ شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر آج اسلام آباد میں ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان عوام کے سامنے اپنی 1 سال کی کارکردگی پیش کریں گے۔ خزانہ، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں کے متعلقہ وزراء 1 سال کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کریں گے۔ خصوصی اجلاس میں زندگی کے مختلف شعبوں بشمول کاروباری حضرات، چیمبرز کے نمائندوں، خواتین، طالب علموں اور دیگر شعبوں کے افراد کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ اجلاس کا خود مشاہدہ کریں اور پچھلے 1 سال کے حکومتی اقدامات اور مستقبل کے لائحہ عمل سے آگاہ ہوں۔ وزیر اعظم اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے مسابقتی کمیشن کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں وسیع امکانات موجود ہیں اور حکومت تمام شعبوں میں ان امکانات کو تلاش کرنے کے لیے انتہائی دلجمعی سے کام کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے قرغز سرمایہ کاروں کو پاکستان کے توانائی کے شعبے میں مواقع تلاش کرنے اور مختلف منصوبوں میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔ اسلام آباد میں قرغیزستان کے سفیر آواز بیک اتاخانوف سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے قابل تجدید توانائی میں مشترکہ منصوبوں کے امکانات پر زور دیا۔ سردار اویس لغاری نے سفیر کو توانائی کے شعبے میں کارکردگی اور پائیداری کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے کی جانے والی اصلاحات کے بارے میں بتایا۔ قرغیزستان کے سفیر نے توانائی کے شعبے میں پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کو سراہا اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے لیے اپنے ملک کی آمادگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور علاقائی توانائی کے روابط کو مضبوط کرنے سے معاشی ترقی اور استحکام کو فروغ ملے گا۔
منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے پاکستان کو برآمدی ترقی کی مثال بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انجینئرنگ کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ، نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی اور نیشنل سینٹر فار نیو مینوفیکچرنگ کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے 2026 میں ہونے والی اقوام متحدہ کی آبی کانفرنس کے مکالمے کے لیے 2 موضوعات تجویز کیے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: سرحد پار آبی تعاون اور پانی، موسم، ماحول کا گٹھ جوڑ۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے متبادل مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے نیو یارک میں 2026 کی اقوام متحدہ کی آبی کانفرنس کے تنظیمی اجلاس کے دوران کہی۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اس کانفرنس سے پائیدار ترقیاتی ہدف 6 کے حصول کی عالمی کوششوں میں تیزی لانے کا موقع ملے گا تاکہ سب کے لیے صاف پانی اور نکاسی آب کو یقینی بنایا جا سکے۔ حکومت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزیراعظم شہباز شریف کے آذربائیجان اور ازبکستان کے اہم دورے قومی معیشت کے استحکام اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ توقع ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مشترکہ منصوبوں سے ٹیکسٹائل، زراعت اور دواسازی کے شعبوں میں ترقی کو فروغ ملے گا۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبہ علاقائی تجارت کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، جس کی جلد از جلد تکمیل کے لیے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان اور آذربائیجان نے توانائی، انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ انسپکٹر جنرل ایف سی بلوچستان جنوبی نے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج خاران کی طالبات اور اساتذہ سے ملاقات کی۔ طالبات سے خطاب کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل ایف سی نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آنے والا دور سائنسی علوم کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ زندگی میں سائنسی علوم کا انتخاب کامیابی کے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے۔ فرانس میں پاکستان کی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے پیرس میں وزرائے زراعت کی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے فرانس کے زراعت اور تحفظ خوراک کے وزیر اور جانوروں کی صحت کے بارے میں عالمی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقاتیں کیں، جن میں زراعت اور جانوروں کی صحت کے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر غور کیا گیا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے آزاد کشمیر کے علاقے افضل پور میں فری لانسنگ ہب قائم کیا ہے۔ یہ فری لانسنگ ہب مقامی نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے میں مدد دے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اراضی اور کاروباری اداروں پر غیر مقامی کمپنیوں کے بڑھتے ہوئے کنٹرول پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ یہ اقدامات مقبوضہ وادی کے آبادی کے تناسب کو جان بوجھ کر تبدیل کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ کرکٹ دبئی میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 12 اوورز میں 69 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 29، پشاور 20، کوئٹہ 9، گلگت 11، مری 6، مظفر آباد 17، سری نگر 10، جموں 20 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے وزارت تجارت کو پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان موجودہ تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم اپنی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر آج اسلام آباد میں ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔
وزیر توانائی نے قرغیزستان کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے توانائی کے شعبے میں مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے 2026 میں ہونے والی آبی کانفرنس کے لیے 2 کلیدی موضوعات تجویز کیے ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دبئی میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔